علامہ سید احمد نصیر آبادی معروف با علامہ ہندی دسمبر 1878 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ 3 برس کے تھے تو اپنے والد آیت اللہ سید ابراہیم کے ہمراہ عراق تشریف لے گئے، جہاں آپ نے روضہ امام علی کے زیر قبہ بسم اللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ سن 1305 ہجری میں آپ نے دوبارہ عراق کا سفر کیا اور اس دوران امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اس دور کے نامور اساتذہ سے حاصل کی، جن میں مرزا محمد حسن کشمیری مقیم لکھنؤ، مولوی سید محمد مدرس نازمیہ، مولوی سید سرفراز حسین، مولوی شیخ فدا حسین، مولوی سید علی اصغر استاد کنگ کالج لکھنؤ، مولوی مظفر علی خان مراد آبادی اور تاج العلماء سید علی محمد وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ تاج العلماء سید علی محمد نے علامہ احمد نصیر آبادی کو جمعہ و جماعت کی اجازت دی اور انہیں ملتان جانے کو کہا۔ وہاں آپ کا مناظرہ اہل سنت کے ایک عالم سے ہوا۔ پھر آپ نے ایک شیعہ عالم کے ساتھ معراج جسمانی پر بحث کی اور ایک آریائی سے ذبح حیوانات پر گفتگو کی۔ ان تمام مناظروں میں آپ کامیاب رہے۔ محرم الحرام 1325 ہجری میں آپ اہل و عیال کے ہمراہ عراق کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نے آپ کو نہ صرف اپنا نائب مقرر کیا بلکہ اجازہ امور حزبیہ بھی عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، علم اس شخص میں منحصر ہے، پس ان کا حکم میرا حکم اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ علامہ احمد نصیر آبادی کو عراق کے متعدد جید علماء نے اجازہ اجتہاد عطا کیے۔ ان میں حجت الاسلام آقا سید محمد باقر طباطبائی حائری، حاجی شیخ حسین مازندرانی، حاجی مرزا فتح اللہ شیرازی نجفی شیخ الشریعہ، سید محمد کاظم طباطبائی، شیخ محمد مہدی کشمیری حائری اور شیخ عبداللہ مازندرانی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ علماء عراق نے علامہ سید احمد نصیر آبادی کی علمی خدمات اور تصانیف کو سراہتے ہوئے ان پر توثیقیں بھی تحریر کی جو ان کے علمی مقام پر واضح اعتراف تھیں۔ علماء کربلا نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا نام اعانت دولت عملیہ ایران تھا۔ ان میں 5 علماء بطور ناظم شامل تھے اور آپ بھی ان میں سے ایک تھے، مگر آپ ہندوستان چلے آئے۔ یہاں آپ انجمن صدر الصدور اور شیعہ کالج کی اکثر شاخوں میں معاون رہے۔ 1328 ہجری میں انجمن یادگار علماء قائم ہوئی۔ علامہ احمد نصیر آبادی 3 سال تک اس میں سرگرم عمل رہے اور اس دوران منتہی الافکار، منتہی السؤول اور اجالہ نافعہ جیسے اہم علمی کام شائع کیے۔ 1331 ہجری میں نجف اشرف میں پانی کی کمی ہوئی تو آپ نے کوفے سے پانی لا کر لوگوں میں مفت تقسیم کیا۔ آپ نے نجف اشرف میں مدرسہ دینیہ جعفریہ قائم کیا جس میں 125 طلبہ جغرافیہ، حساب، ترکی و عربی زبانیں اور دینیات پڑھتے تھے۔ یہ ادارہ آپ نے اپنی ذاتی رقم سے چلایا۔ سن 1334 ہجری میں آپ ہندوستان واپس آئے۔ 1335 ہجری میں آپ نے انجمن دارالتبلیغ قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال غفران مآب یعنی علامہ دلدار علی کے یوم وفات پر پروگرام منعقد کیے جائیں جن میں علم اور علماء کی فضیلت بیان کی جائے۔ اس مقصد کے تحت آپ کے ہم عصر عالم دین محمد حسین نوگانوی کو بھی دعوت نامہ دیا گیا۔ انہوں نے بھی اس کام کو بخوبی آگے بڑھایا اور انجمن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ احمد نصیر آبادی نے علمی خدمات کے ذریعے ایک عظیم ورثہ چھوڑا جن میں سے تذکرہ علماء بفارسی و عربی 2 جلد، احکام المسافرین، رسالہ عملیہ، اثبات حق، رد نصارہ، زبدۃ الکلام، المسیحیت والاسلام، انوار الاسلام اور فلسفۃ الاسلام کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کئی تصانیف اور مضامین مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ اللہ نے آپ کو 3 فرزند عطا کیے: سید محمد ابراہیم معروف بسید محمد، سید محمد یوسف اور سید محمد مصطفیٰ معروف بآغا حسین۔ آخر کار یہ آفتاب علم و حکمت 10 جولائی سن 1947 عیسوی کو لکھنؤ میں غروب ہوا۔ نماز جنازہ کے بعد ہزاروں سوگواران کی آہو بکا کے ہمراہ آپ کے جنازے کو حسینیہ غفران مآب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔